اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال جل وعلا في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ناظرین و سامعین کرام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی تمام خوشیاں، سعادتیں، برکتیں، رحمتیں مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سال یہ دن دکھایا کہ ہم اطمینان کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے بھی ادا کیے، تراویح بھی ادا کی، قرآن شریف کو بھی سنا اور نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بھی دیا اللہ تعالیٰ، موقع بھی عنایت فرمایا. یہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے: العالم متغیر وکل متغیر حادث. عالم بدلتے رہتا ہے، دنیا بولتے ہی اس کو ہیں جس میں تبدیلی آتی، اور ہر بدلنے والی چیز فنا ہونے والی ہے. گزشتہ سال رمضان المبارک میں یہ حالت نہیں تھے. ہم چاہتے ہوئے بھی مسجدوں کو نہیں جا سکتے تھے. اگر کوئی مسجد جانا چاہتا تو اس کے لیے قفلیں لگا دیے گئے تھے، مسجد میں آنا منع کر دیا گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس سال ہم کو یہ موقع عطا فرمایا. مسلمان ان چیزوں سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہم کو موقع دیا ہے کہ اب ہم رجوع اللہ ہو جائیں، اللہ کی طرف آئیں. ہماری غلطیاں، کوتاہیاں جو بھی تھیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض تھا یا جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے گھروں سے دور رکھا تھا، اب موقع دیا. اب جو ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو جو ہے نا ایسا موقع نہ دے کہ ہم تیرے در سے، تیرے دربار سے دور ہو جائیں. اگر تو ناراض ہو جائے تو پھر دنیا میں جو ہے نا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ہم سے راضی ہو. دنیا ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تو ناراض ہو گیا تو ہم دنیا میں کہیں کے نہیں ہیں، نہیں رہتے. یہ سمجھتے ہوئے بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع اللہ ہو جائے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہیں، رمضان کے بعد پھر 11 مہینے مسجدیں پکارتی ہیں کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو مسجدوں میں آ کر عبادت کرتے تھے، رمضان میں مجھے آباد رکھے تھے، اب مجھے ویران کر کے چلے گئے. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ کریں. نمازیں، روزے تو صرف سال میں 1 مہینے میں فرض ہے، لیکن نمازیں تو پورے سال بھر، برس کے 360 دن، برس کے 12 مہینے نمازیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ پھر اگر ہم سے ناراض ہو جائیں تو پھر پتہ نہیں اور کون سی اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہے. اس سے بچنے کے لیے اللہ کو منوانا، اس کو راضی کرنا ضروری ہے. اور جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے.
اور دنیا کی مصیبتوں سے آفتوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے میں نے سورہ توبہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی دن، مہینے، سال، صدی کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی سال کے 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کے بتلا رہا ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے 12 مہینے فی کتاب اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے لکھا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن، اس وقت اللہ تعالیٰ لکھا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ پہ اس چیز کو لکھ دیا ہے۔ نزول قرآن تو بعد میں ہوا، لیکن قرآن لکھا گیا لوح محفوظ پر بہت پہلے۔ زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتلا دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تخلیق آسمان و زمین سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو لکھ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ان تمام چیزوں کو بعد میں پیدا کیا۔ مخلوق کا وجود بعد میں آیا، لیکن اللہ کا ارادہ اس سے پہلے ہوا ہے۔ اللہ قدیم ہیں، اس کے اعمال بھی قدیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں کو بعد میں پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کا ارادہ جس وقت کیا اسی وقت سے یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب سے رکھ دیا ہے۔ تو ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ میں وہ 4 مہینوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ایک شوال ہے، دوسرا ذوالقعدہ ہے، تیسرا ذی الحجہ ہے، چوتھا رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ان مہینوں میں ایک تو حرمت کے معنی احترام کے، اکرام کے، بزرگی کے ہیں۔ دوسرا حرمت کے معنی دنیاوی اعتبار سے اس میں لڑنا، جھگڑنا، جنگ کرنا حرام ہے۔ اصل معنی یہاں پر منہا 4 حرم یعنی احترام والے مہینے ہیں۔ تو اب ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان بہت ہی بزرگی والا مہینہ ہے، رمضان کا احترام، اکرام، فضیلت اس کے ثواب کے اعتبار سے اپنی جگہ ہے، لیکن شوال سے حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ جو حاجی لوگ دنیا سے دور دور علاقوں سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہ لوگوں کا سفر حج شروع ہوتا ہے شوال سے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے، اشہر حج کہلاتے ہیں۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ہی مقام، بزرگی عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزیں منقول ہیں، مروی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی پہلی شوال کو ہم عید کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ عید کی خوشی کیا ہے؟ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آتا تھا، ان لوگوں پر بھی رمضان تھا، روزے فرض تھے، لیکن رمضان میں مسلمان روزہ رکھنے پر جو ثواب، جو بشارتیں، اس کے لیے مغفرت کی، دوزخ سے آزادی کی، رحمت کی جو بشارتیں ہیں، وہ بشارتیں سابقہ امت کو نہیں تھی۔ رمضان تھا، ان کے لیے لیلۃ القدر نہیں تھی۔ رمضان تھا، رات میں مغفرت کے لیے ان کو جو ہے نا، جو چیز، جو قبولیت دعا کا وقت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ چیزیں پہلے کی امتوں کو نہیں تھے۔ اس اعتبار سے رمضان بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے فضیلت کا مہینہ ہے۔
لیکن اس سے ہٹ کر شوال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لو تو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اصل بنیاد یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ قرآن شریف میں ہے جو کوئی ایک نیک کام کرتا ہے، اس امت کی خصوصیت میں سے ہے، ایک نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم سے کم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح رمضان کے 30 روزے رکھے، 30 کو اگر 10 سے ضرب دیے تو 300 ہو گئے، اس کے بعد 6 روزے رکھ لیں گے تو اور 60 روزوں کا ثواب ملتا۔ 360 روزے، یہ 360 دن سال بھر کے ہوتے ہیں اور 360 روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، یا سفر میں تھا، مسافر تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے بیمار اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیا ہے۔ عذر شرعی کی وجہ سے اگر کوئی عورت روزہ نہیں رکھ سکی تو اس کے بعد رمضان کے بعد شوال میں پہلے اپنے روزوں کی قضا کر لے، اس کے بعد 6 شوال کے 6 روزے رکھیں تو ان کو بھی پورا یہ ثواب ملتا ہے۔ جو بغیر عذر شرعی کے ایک روزے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، رمضان کے ایک روزہ بھی قضا کر دیتا ہے، نہیں رہتا، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، سحری نہیں کرنے کی وجہ سے، سحری کو نہیں اٹھنے کی وجہ سے، یا بچے کا امتحان تھا، کچھ بھی تھا، یہ عذر شرعی میں نہیں آتی ہے۔ تو عذر شرعی میں 2 اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہے، ایک بیماری ہے، دوسرا سفر ہے، مسافر۔ تو کسی وجہ سے ایک بھی روزہ چھوڑ دیں گا تو اس کا گناہ اور اس کو روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اگر اس کے بعد سال بھر بھی ان روزہ رکھتے رہے، ایک روایت میں ہے زمانہ بھر یعنی زندگی بھر بھی روزہ رکھتے رہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا جو بلا عذر شرعی چھوڑنے پر ہے۔ ہاں، عذر شرعی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اس قضا کر لے تو اس گناہ سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ بغیر کسی عذر کے ایک بھی روزے کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ جن سے روزے قضا ہو گئے، چھوٹ گئے کسی بھی وجہ سے، ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلے شوال میں پہلے اپنے قضا روزے رکھیں، اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے ہیں، سال بھر میں کبھی بھی رکھنا ہے، لیکن قضا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو 6 شوال ہے، شوال کے جو 6 روزے ہیں، اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کو سحری کر لیے تو ہی اس کے بعد جو ہے نا پورے جو ہے نا روزے رکھ سکتے، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر سہولت ہے تو عید کے گزرنے کے بعد رات کو آپ روزہ رکھ لیں، یا نہیں سہولت نہیں ہے، یا تھک گئے ہیں بعد میں رکھنا چاہتے ہیں، یا پیر کو جمعرات کو رکھنا چاہتے ہیں، یا ایام 20، 13، 14، 15 تاریخیں آتے ہیں، ان تاریخوں میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان تاریخوں کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، 6 شوال کا بھی جو ہے نا آپ کو ثواب مل جائے گا، تو ایسا بھی رکھ سکتے ہیں۔ پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے چاہے متوالیہ یعنی ملا کر رکھو یا الگ الگ رکھو، دونوں کی اجازت ہے۔ بعض روایتوں میں نصارہ نے ان پر بھی اللہ تعالیٰ روزوں کو 30 روزوں کو فرض کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ لوگ بڑھا کے 40 روزے کر لیے تھے مسلسل۔ تو یہ جو ہے 6 شوال میں عید کے دن کا فرق کر کے ایک دن روزہ چھوڑ کر اس کے بعد اگر آپ رکھیں گے تو یہ بنی اسرائیل یا اہل کتاب کی موافقت سے بچنا ہے، ان کی مخالفت ہے۔ تو اس طرح آپ شوال کے روزے ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں، الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ شوال کی فضیلت،
یہ شوال کی فضیلت جو ہے نا حج کے مہینے یہیں سے شروع ہوتے ہیں، اس اعتبار سے آپ کو جو ہے نا یہ جو لوگ حج کو جانے والے ہیں یہیں سے تیاری شروع کر دینا ہے۔ اب اس سال اب ہم لوگوں کو شاید حج کا موقع ملتا نہیں ملتا وہ بھی یقین نہیں ہے، حالات جو ہے نا چونکہ ابھی سنبھلے نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ حج کو نہ بھی جائیں تو یہ حج نہ بھی کریں تو ان مہینوں کا تقدس ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان مہینوں کو مقدس بنایا ہے تو ہر حال میں مقدس رہیں گے۔ جیسے رمضان کی فضیلتیں، اس کی برکت ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھا تو اس کی فضیلت کم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں، حج کے دنوں میں جو ہے نا اعمال حج یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور شوال میں جس طرح آپ رمضان میں عبادتیں کرتے تھے، تہجد کرتے تھے، یا کم سے کم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مہینہ تربیت کیا ہے، کئی کی جھوٹ سے بچے، گناہوں سے بچے، غیبت سے بچے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ غیبت، اگر کوئی روزہ رکھ کے غیبت کرتا ہے تو ان کھانے پینے سے رکا رہا، لیکن جو ہے نا اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاتے رہا تو اس کے روزے میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو اب ان چیزوں سے بچے رہے، اور نماز پڑھی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سنا، زائد نمازیں تراویح ادا کیے، روزہ ادا کیے، یہ نیک اعمال کرتے رہے۔ تو اب اگرچہ کہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نمازیں آپ پر فرض ہیں، ان کو وقت پر ادا کرنے کی، اور کوشش کریں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی۔ جماعت کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ آپ تنہا نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب زیادہ سے زیادہ 10 گنا ملتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ایک روایت میں 25 اور ایک روایت میں 27 درجے آپ کو ثواب بتلایا گیا۔ اور جماعت میں جب جماعت رہتی ہے، 30-40 آدمی جماعت میں رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی جماعت میں 100، 200، 50، 60 جتنے بھی لوگ رہے، اس میں اللہ تعالیٰ اگر ایک کی نماز کو بھی قبول کر لیا تو اس کے صدقے میں پورے لوگوں کی نمازیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا خاص بات ہے، ورنہ جو ہے ہماری نماز، اب ہمارے نماز اللہ اکبر رکعت باندھتے ادھر کے ادھر کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی تاجر ہے تو تجارت میں جو ہے نا دکانوں میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی نوجوان بچہ ہے واٹس ایپ پہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کر رہا، تو اس کے ذہن میں جو ہے نا نئی نئی چیزیں، نئے نئے خیالات آتے ہیں، مختلف چیزیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ان 2 رکعت پڑھا یا 3 رکعت پڑھا، رکوع کرا نہیں کرا، سجدے 2 سجدے کرا نہیں کرا، یہاں تک جو ہے نا وسوسے اس کو جو ہے نا اتنا پریشان کرتے ہیں کہ اس کی نماز میں خلل ڈال دیتے۔ تو لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے ہم جو ہے نا امام کو پورا ذمہ دار بنا دیتے، اور امام صاحب جو ہے نا پورے قوم کو لے کے چلتے ہیں، انہوں قرات جہر سے کرتے، مختلف چیزیں رہتے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب کی نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی، اور عورتیں، میری ماں بہنیں جو گھروں میں سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ان لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ وقت پر، اکثر عورتیں کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بعض وقت وقت نکل جاتا، پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے سنت طریقہ یہ بتلایا گیا کہ اذان ہوتے ہی عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ اگر وہ اذان کے ساتھ نہیں پڑھی، بعد میں جو ہے نا کام میں لگ گئی تو وقت بھی نکل جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور شیطان تو جو ہے نا وہ ہماری عبادتوں میں رکھنا ڈالنے کے لیے ہے، ان تو چاہتا ہے کہ کسی طرح آپ کے ذہن سے نماز کو بھلا دے اور آپ کو نماز چھڑا دے، تو عین وقت پہ آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے آتے، کچھ بھی ایسا کام لگ جاتا کہ آپ وہ کام میں مشغول ہو جاتے، نماز چھوٹ جاتی۔ اس وجہ سے جو ہے نمازوں کی طرف توجہ کریں، اور عورتوں کو جیسا کہ بتلایا گیا کہ اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کریں۔ قدیم زمانوں میں
جو بڑی بوڑھی عورتیں تھے وہ لوگ جو ہے نا نماز کا تخت، چھوٹا ایک تخت بنا کے رکھ لیے تھے. تو الحمدللہ اتنا اہتمام، ہم سے کم پڑھے لکھے تھے عورتیں. آج ہمارے بچیاں عورتیں جو ہے نا ماشاءاللہ سے ڈگریاں رکھے ہوئے ہیں، دینی معلومات بھی ہیں، دینی مدرسے کھل گئے ہیں، بہت زیادہ قرآن حدیث تفسیر سب جان رہی ہیں، لیکن عملی دنیا میں پیچھے ہیں. آج ہم علم زیادہ ہے، عمل کم ہے. پہلے کے لوگ علم کم تھا، عمل زیادہ تھا. جو جانتے تھے اس پر عمل کرنے کی فکر تھی. بہت سے عورتوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، مشکل سے وہ قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں، لیکن الحمدللہ جو چیز ان کو بتلا دی گئی اس پر وہ پابند تھے. تو بعض مقامات پر میں بچپن میں جو ہے نا یہ پرانے عورتوں کو، بوڑھیوں کو جو ہے نا جو نماز کے تختیں تھے اس میں وہ لوگ اتنا اہتمام کیے تھے کہ سامنے سترے کی ایک لکڑی بھی جو ہے نا تخت کو لگی ہوئی تھی. تو حکم یہ ہے کہ اگر بیچ میں تخت آ گیا یا بیچ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے نمازی کے آگے سے کوئی گزر نہیں سکتا. اگر نمازی کے آگے سے گزرنا ہے تو سامنے سترے کی لکڑی یا آج کل کے حساب سے کوئی ٹیبل یا جو ہے نا کوئی چوکی یا جو ہے نا کچھ جو ہے نا تکیا ٹھہرا دینا تاکہ جو ہے نا ادھر سے جانے والے کو گناہ نہ ہو. نماز تو ہو جائے گی بغیر سترے کے بھی، لیکن گزرنے والے کو، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے. اس گناہ سے بچانے کے لیے چونکہ گھر میں بچے عورتیں سب پھرتے رہتے ہیں تو اگر جو ہے نا کونے میں تخت نہ ہو تو ویسے وقت میں جو ہے نا سترا لگانا ضروری ہوتا ہے. تو کوئی نماز، عورتیں خاص طور پر نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں یا ایک کمرہ مقرر کر لیں جہاں پر چھوٹے بچے وغیرہ جو ہے نا ان کو نہ یہ کریں، اس لیے کہ چھوٹے بچے ہیں پیشاب وغیرہ کر دیے تو مسئلہ ہو جاتا. اس وجہ سے یہ پہلے عورتیں اتنا اہتمام کرتے تھے، جگہ مخصوص کر لیتے تھے. اگر مٹی کے جو ہے نا یعنی نیچے زمین پر جو ہے نا پتھر بچھا ہوا نہیں ہے، مٹی کا فرش ہے، تب بھی اس کو لال مٹی سے الگ سے جو ہے نا نمایاں کر کے رکھتے تھے اور وہاں پر جانماز بچھا کے رکھتے تھے تاکہ بچے وغیرہ وہاں پر جانے نہ پائیں. تو یہ جو ہے عورتوں کے لیے احکامات ہیں، وہ لوگ اپنے گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لیں، مقرر کر لیں اور وہاں پر نماز پڑھیں. اور یہ سنت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ بوڑھی عورت آئیں اور وہ جو ہے نا چاہتی تھیں کہ مسجد نبوی میں ان کو جماعت سے نماز کی اجازت دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنے گھر میں پڑھا کرو. تو اس پر وہ صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرے گھر میں آ کر نماز پڑھ لیں تو میں اس کو مسجد بنا لوں گی، نماز کی جگہ بنا لوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کو پوری کرے گئے، جا کر جو ہے نا گھر کو گئے، بولے کہ کہاں نماز پڑھنا ہے؟ بولے یا رسول اللہ، یہ گھر پورا آپ کا ہے، آپ جہاں نماز پڑھنا چاہتے پڑھیے. تو بولے نہیں، تم ایک جگہ مقرر کر لو، ہمیشہ تم وہاں پر نماز پڑھتے رہو. تو وہ بڑھیا، وہ صحابیہ جو ہے نا ایک جگہ مقرر کر لیے جہاں پر یعنی کونا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے 2 رکعت نفل نماز ادا کیے. تو بعد میں وہ صحابیہ اسی جگہ پر ہمیشہ اپنی نمازیں ادا کرتی تھی. تو عورتیں نماز بھی پڑھنا ہے تو جگہ مقرر کر لینا. اور اگر وہ لوگ اعتکاف بھی بیٹھنا چاہتی ہیں تو جس طرح مرد آدمی کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے، گھر میں مرد آدمی کا اعتکاف درست نہیں ہے، تو اسی طرح عورت مسجد کو نہیں آئے گی اعتکاف کے لیے، اپنے گھر میں بیٹھے گی. تو وہاں بھی عورت بھی جو ہے نا گھر میں کسی ایک جگہ کو، ایک کمرے کو مخصوص کر لینا اور وہاں پر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. تو یہ جو ہے نا عموماً آج کل چونکہ علم زیادہ ہو گیا، بچیاں جان رہی ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. بولے کہیں بھی جگہ پا کر رہی تو بس ہے، کہیں بھی پڑھ لے سکتے. لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت کے گھر کے اندر کے حصے میں نماز پڑھیں گی تو اس کو زیادہ ثواب ہے. جیسے جو ہے نا آدمی تنہا نماز پڑھے تو ایک نماز کا 10 نمازوں کا ثواب ہے، جماعت سے نماز پڑھے تو 25 نمازوں کا ثواب ہے. اسی طرح عورت دائلان میں نماز پڑھی تب بھی ہو جاتی، لیکن وہ اندر کے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں جا کے اس کو پڑھیں گی تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ شوال میں بھی عبادتیں کرنے کی توفیق دے اور اس کا احترام اکرام کریں. اور جو حضرات روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، کوشش کریں کہ اسی مہینے میں ان کی قضا ہو جائے اور 6 روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں. ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تقریباً پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے. تو موقع کا فائدہ اٹھائیے
ابھی تو آپ لوگوں کو پھرنا نہیں ہے، ادھر ادھر جانا نہیں ہے، محنت کرنا نہیں ہے، گھر میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کیجیے، روزے بھی رکھیے، نمازیں اپنے گھر میں، اگر آپ کے پاس آپ کو نماز پڑھانے آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو پیچھے ٹھہرا کر جو ہے نا نماز جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا کر لے سکتے ہیں، اور عورتوں کو جو لوگ مسائل جانتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا عورتوں کو جماعت کا طریقہ کیا ہے، جماعت میں اگر شامل ہو تو عورت کیسے نماز پڑھنا، اس لیے کہ جماعت میں جب شامل ہوتے ہیں تو پیچھے مقتدی کو جو ہے نا سورہ فاتحہ یا ضم سورہ قرات وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ مسائل بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو حج کو یا عمرے کو جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ میں، حرمین میں، مسجد نبوی میں عورتیں بھی جو ہے نا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں، تو بعض وقت مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ پیچھے بھی جو ہے نا جیسا یہاں پر نماز پڑھتے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیتے رہتے ہیں، تو ان کو وہ مسائل سمجھا دیں تو اس سے جو ہے نا بہت بڑا فائدہ ہوگا، وہ لوگ کہیں بھی جماعت سے نماز پڑھ لیں تو جماعت کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔